پاکستان میں عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس بار چناوی دور سے باہر ہیں۔ نواز شریف لندن سے پاکستان واپس آ چکے ہیں اور کئی راجنیتک وشلیشک مان رہے ہیں کہ یہ طے ہے کہ نواز شریف ہی دیش کے اگلے پردھان منتری ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ تو پاکستان میں 8 فروری کو ہونے جا رہے متدان کے بعد ہی ہوگا، لیکن پاکستان کی راجنیتی میں سत्ता پر قابض ہونے کے لیے لوگوں کا ووٹ ملے، اس سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ وہاں کی طاقتور سینا کا سمرتھن کیسے ملے گا۔ تو جانتے ہیں کہ نواز شریف کے سینا کے ساتھ پہلے کیسے رشتے رہے ہیں، موجودہ حالات میں سینا کے پرتی ان کا رویہ کیا ہے۔ دیکھیے بی بی سی سنواداتا شمالہ جعفری کی اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ 3 بار پاکستان کے پردھان منتری رہنے والے نواز شریف کے فوج کے ساتھ رشتوں میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں انہیں فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں بے نظیر بھٹو کے مقابلے کے لیے سیاسی طور پر پروان چڑھایا گیا، لیکن کچھ سال بعد پہلے انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے لاہور آنے اور پھر کارگل کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈال کر سत्ता پر قبضہ کر لیا۔ Nawaz Sharif is still in protective or preventive custody. نواز شریف کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد 10 سال تک سیاست اور ملک سے باہر رہنے کی ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، لیکن فوج کے ساتھ ان کی تلخی آنے والے کئی سالوں تک جاری رہی۔ 2006 میں لندن میں انہوں نے پاکستان کی سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ جناب ہماری تقدیر کا فیصلہ چند یونیفارم جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ کیا ہم ایک دوبارہ اسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھیں گے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ 2007 میں سویلین سپریمیسی کا خواب لیے نواز شریف واپس لوٹ آئے۔ اس وقت تک فوجی حکمران مشرف کافی کمزور ہو چکے تھے۔ Well, I'm not a candidate for any prime ministership under Pervez Musharraf. We don't like this country to be once again in the grip of martial law or emergency. نواز شریف نے پاکستان آنے کے بعد مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا اور پھر تیسری بار پردھان منتری بننے کے بعد ان پر غداری کا مقدمہ چلایا، جس کے بعد فوج سے نواز شریف کے فاصلے اور بڑھتے چلے گئے۔ ان سے پوچھنا کیا تم ووٹ ہمارا اس لیے مانگ رہے ہو کہ تم اس ڈکٹیٹر کے ہاتھ مضبوط کرو جو صرف اپنی ذات کی خاطر پوری عدلیہ کا خون کرتا ہے؟ نواز شریف مشرف کو غدار تو نہ ٹھہروا سکے، لیکن خود پاناما لیکس کے بعد کرپشن کے کیسز کے ایک ایسے جال میں پھنسے کہ انہیں ایک بار پھر سत्ता سے ہاتھ دھونے پڑے۔ پہلے وزارت عظمیٰ چھینی گئی، کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی، اور اب مزید غور و خوض کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں گے۔ مشرف پر مقدمہ تو نہ چل سکا، لیکن نواز شریف خود ایک بار پہلے سلاخوں کے پیچھے اور پھر ملک سے باہر گئے اور 4 سال تک لندن سے ووٹ کو عزت دو کے نام سے فوج کی جواب دہی کے لیے موومنٹ چلاتے رہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ 2022 میں عمران خان اور فوج کے درمیان رسہ کشی کے بعد عمران سرکار ٹوٹی تو فوج کے بارے میں اچانک نواز شریف کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے لیے واپسی کا راستہ کھل گیا اور پاکستان آتے ہوئے انہوں نے بدلہ نہ لینے کا اشارہ دیا۔ میں پہلے بھی پاکستان میں کہا تھا کہ میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ آج کسی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے تو کیا وہ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب وشلیشک تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نواز شریف کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ اگر وہ پھر پرائم منسٹر بن گئے تو فوج کے بارے میں ان کی پالیسی کیا ہوگی اور وہ کس حد تک سویلین سپریمیسی کے لیے زور لگا پائیں گے، یہی نقطہ نواز شریف کے سیاسی بھوشیہ کے لیے سب سے اہم ہوگا۔ شمالہ جعفری، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
तो पहले नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? अगर नवाज